بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے حوالے سے یہ سیریز ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم تربیت اولاد کے حوالے سے مختلف ریسرچ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور آج کا جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے، جس میں ہم بات کریں گے کہ اولاد دنیا کا سب سے خوبصورت ترین رشتہ ہے، خواہشات کا مرکز ہے، اور اسی طریقے سے تربیت اولاد کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ ماں باپ دونوں پر ہے، لیکن یہ ہے کہ والد کا اس میں رول زیادہ ہوتا ہے ذمہ داریوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ماں کا بھی رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج بات ہوگی، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں جو ہمیں نوازا ہے، ہم پر بہت بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نازل کی ہیں، اور اسی اولاد کے ذریعے سب سے زیادہ مستفید استفادہ جو ہے وہ والدین ہی کو ہوتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ والدین کو پراپر طریقے سے اس حوالے سے تیاری کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کام کے اوپر بات کریں کہ اولاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد کی صورت میں نعمتیں اور رحمتیں بھیجی ہیں تو اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم سنجیدہ ہے، سنسیئر ہے، تو ہمیں پیدائش سے قبل ہی، اولاد کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمیں بہت سارا ورک کرنا ہوگا، ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی، ہمیں ریسرچ کرنی ہوگی، ہمیں شعور کے ساتھ اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اپنی آنے والی نسل کو بہتر تربیت کے ساتھ آگے بڑھا سکیں۔ اسلام جو ہے یہ ایک فطری مذہب ہے، یہ فطرت کے اوپر مبنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر ہر طرح کی جو خیر ہے وہ موجود رکھی ہے، اور تمام طرح کی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں کہ جس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دور رکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو فطرت میں انسانی نیچر کے اندر نکاح کا جو تقاضا ہے یہ فطرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطرت کو صحیح معنوں میں مکمل کرنے کے لیے نکاح کے حوالے سے جو ہے ہمیں بتایا ہے۔ اور اولاد پھر جو انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اولاد سے انسان کی جو محبت ہے وہ بھی نیچر ہے، یعنی وہ بھی فطری محبت ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم کچھ چیزوں کو پہلے سے ہی پلان کریں، پہلے ہی سے چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں، تو یقیناً ہم بہتر طریقے سے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اسلام سے قبل والدین کی جو سنگ دلیاں ہوا کرتی تھی اس سے ہم سب اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بچیاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کی صورت میں جو ہے وہ زندہ درگور لڑکیاں بچیاں جو ہے وہ سوال کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کس گناہ میں مارا گیا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس صحابی کا ایک مشہور واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھ سے اپنی زندگی میں ایک ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کے باعث مجھے اطمینان نہیں ملتا، مجھے سکون میسر نہیں ہوتا۔ وہ صحابی اپنا وہ سارا واقعہ اپنے اس بچی کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے اس بچی کو دور جنگلات کی طرف لے کر گیا، اور وہاں کس طریقے سے میں نے مختلف ہیلوں کے ذریعے اس کو وہاں پہنچایا، اور وہاں پھر میں نے اس گڑھے کو کھودا۔ اس گڑھے کو کھودتے ہوئے میرے کپڑوں کے اوپر جو گرد پڑ رہی تھی وہ پیاری بچی اس گرد کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہی تھی، اور اسی اثناء میں جب وہ گڑھا تیار ہوا تو میں نے اپنی اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس گڑھے کے اندر زندہ بند کر دیا، اور اوپر سے میں نے مٹی ڈال دی، اور وہ بچی چیختی چلاتی رہی، اور میں اسی طریقے سے لوٹ کر واپس آیا۔ یہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو ہے وہ گر رہے تھے، اور صحابہ نے اس طرز عمل کو جو صحابی نے آپ کے سامنے رکھا ناپسند کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بات کرنے دیجیے۔ تو وہ ایک معاملہ اس وقت کا اس طرح کا تھا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور وہ کیفیت آج کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ آج بھی اولاد کا قتل عام جاری ہے، اور اس حوالے سے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخ سے آپ واقفیت رکھتے ہیں کہ ہندو کس طریقے سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں جب شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ لے کے جایا جاتا، اور اسے بھی جلا دیا جاتا، کہ جس کو وہ ایک خاص نام ستی کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ اور یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں موجودہ دور میں بھی چین کے اندر یہ کیفیت سامنے آئی کہ
انہوں نے باقاعدہ صرف ایک بچے کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ بچہ صرف ایک ہی کافی ہے، اس سے بڑھ کر اگر آبادی ہوگی تو انہیں جو ہے وہ مار دیا جاتا تھا، اور اس حوالے سے طرح طرح سے انہوں نے آپریشنز وغیرہ بھی کیے۔ اور پھر یہ چیز انڈیا میں آپ جاتے ہیں، ابھی بھی آپ کو وہاں پر بڑے بڑے سائن بورڈ نظر آتے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا آج کا تھوڑا سا خرچ کل کے لاکھوں کے جہیز سے بہتر ہے۔ اس میں پیغام کیا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے آج بچوں کو ویسٹ کر دیا جائے، انہیں زندہ جو ہے قتل کر دیا جائے۔ تو یہ کیفیات کہیں نہ کہیں ابھی بھی موجود ہے۔ اسلام نے اولاد کے قتل کو چاہے وہ عملاً کیا جائے، چاہے اس کے حوالے سے کچھ ہیلے بہانے تراش لیے جائیں، اسلام نے اس سے سختی سے منع کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ یہ جو اولاد کو قتل کرنا، اولاد کو اس حوالے سے قتل کرنا کہ کہیں یہ میرے رزق میں کمی کا ذریعہ بنے گا یا میری عزت میں کمی کا ذریعہ بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ اور ایک اور اہم چیز کہ تربیت اولاد کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز شادی سے قبل ہو جاتا ہے، اور یہ کام ایسا ہے تربیت والا کہ یہ کہنے سے نہیں ہوتا۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے یہ اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنا ہوگا، سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی ہوگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کے حوالے سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد سچ بولے تو مجھے خود سچ بولنا ہوگا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں میری اولاد کے اندر حیا ڈیولپ ہو تو مجھے خود حیا کے اوپر چلنا ہوگا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد کے اندر صبر جو ہے وہ پیدا ہو تو اس حوالے سے مجھے خود صبر کے حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں کہاں سے ڈیولپ ہوں گی؟ یہ تعلیم سے ڈیولپ ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے حوالے سے پہلی جو وحی اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھنے کا آغاز کر دیجیے۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ یہ علم جو حاصل کرنا یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے کر جائے، جو صحیح معنوں میں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانے کا ذریعہ بنے، اسے علم کہتے ہیں۔ اور یہ جب تعلیم قرآن کی صورت میں یہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے گی تب ہم صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے حوالے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو چوتھا سٹیپ آتا ہے وہ نکاح کا حکم ہے، اور اس حوالے سے نکاح جو ہے یہ نصف ایمان ہے، اور یہ ایمان ایک طرح سے مکمل تب ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح کی صورت میں اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ فطرت کا عمل بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے اس حوالے سے عظمتیں اور اہمیتیں جو ہے وہ رکھی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو پانچویں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شریک حیات کا جب انتخاب کرنا ہے اس حوالے سے نیک شریک حیات کا انتخاب ہمیں کرنا ہوگا۔ اور نیک شریک حیات کے انتخاب کا کیا مطلب ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اپنی اولاد کے لیے ایک اس طرح کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہے اور اللہ ان کے قریب ہے۔ اور حدیث میں عورت سے نکاح کرنے کے حوالے سے جو بنیادی طور پر 4 چیزیں سامنے آئی تھی، ایک فرمایا اور کسی بھی عورت سے حسب نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا کسی بھی عورت سے جمال کی اور خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے نکاح کیا جاتا ہے، یا کسی بھی عورت سے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا چوتھی جو چیز ہے وہ دین کی وجہ سے جو ہے نکاح کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں جو آخری چیز دین کا معاملہ ہے، اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی کے اندر برکتیں قائم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گلیوں کا گشت کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچے، تھک گئے، بیٹھے ایک دیوار کے ساتھ کندھا لگایا تو اندر سے آواز آئی، جہاں ایک بیٹی اپنے ماں سے مخاطب تھی، ماں بیٹی سے مخاطب تھی، ماں نے اسے آواز دی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی نے جواب دیا، کہا اے اماں، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا۔ تو ماں نے جواب دیا یہاں کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے آپ کو؟ تو اس بیٹی کا جواب تھا امیر المومنین دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات یہ سن کر
یہ معاملہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچتے ہیں اور گھر اپنے بیٹے فرزند حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کے حوالے سے بات چلاتے ہیں اور ان کے گھر پتہ کراتے ہیں کہ وہ بچی کون ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیوہ ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ مانگتے ہیں اور وہ اسے اپنے گھر لے کے آتے ہیں، اور پھر اسی بیوہ بیٹی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے، جنہیں خلافت راشدہ کے حوالے سے 5ویں خلیفہ کے طور پہ بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور ان کی زندگی کے سارے معاملات آپ اور ہمارے سامنے ہیں۔ اور 7ویں چیز اولاد کی تربیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب ہم نکاح کی اس مبارک سنت کو آگے بڑھا رہے ہوں تو وہاں جہاں ہم نیک عورت کے حوالے سے تلاش میں ہوں اپنے بچوں کے لیے اور اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کے حوالے سے، وہیں پر دوسری بڑی اہم بات ہے کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت کا انتخاب کیا جائے۔ اس حوالے سے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے بارے میں کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت خوبصورت بھی ہے، حسب اور نسل کے اعتبار سے ایک بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن وہ بچے نہیں جن سکتی، کیا میں اس سے نکاح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ منع فرمایا کہ اس سے نکاح نہ کریں، اور آخری کا جملہ یہ تھا کہ نکاح ہمیشہ ان عورتوں سے کیا جائے کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر جو ہے وہ فخر حاصل کر سکوں۔ اور تیسری جو چیز آتی ہے نکاح کے بعد، جہاں نیک بیوی کا انتخاب ہے، جہاں ایسی عورت کا انتخاب کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہو، اور تیسری جو چیز ہے وہاں پر جب یہ زندگی آگے بڑھتی ہے، جب عملی لائف کے اندر آپ آتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ شب عروسی کی پہلی ملاقات، تو جب انسان کا نکاح ہو جائے تو پھر کیا ہے کہ وہ ایک بڑا مبارک سنت عمل ہے کہ پہلی رات کو اپنی بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کو مانگنا ہے، اور یہ دعا یاد بھی کرنی ہے کہ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی یہی عادت مبارک تھی، اور پھر یہ کہیں دونوں میاں بیوی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنی نئی نسل کی بہتری کے حوالے سے، نیک نیتی کے حوالے سے بے شمار دعائیں کی جائیں، اور اپنی زندگی کے مقصد کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کے حوالے سے بات کی جائے۔ اور آخری جو آج کی اس پوری ڈسکشن میں آخری جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ حصول اولاد میں رغبت دلانے والی باتیں کرنی ہیں، تاکہ صحیح معنوں میں اولاد کے بڑھنے سے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بار بار جو اس پہ بات کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، جہاں اولادیں نہیں، وہ بیچارے در بدر پھر رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم نعمت اور رحمت سے نواز رہا ہے، انہیں اس کی قدر نہیں، اس کا احساس نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ میں سے کسی صحابی نے جو سوال کیا، فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے، یہ جو نکاح کا عمل ہے، فرمایا کہ جب آپ اس کو مکمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اس میں ثواب کہاں، یہاں تو ہم اپنی جو ہے خواہش جو ہے اس کو جو ہے ہم مکمل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نکاح کی صورت آپ نہ کرتے، کسی اور طریقے سے کرتے تو کیا آپ کو ثواب ہوتا، گناہ ہوتا؟ تو انہوں نے جواب دیا گناہ ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب آپ اس کو سنت طریقے سے کرتے ہیں، نکاح کی صورت میں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اس اجر سے نوازتے ہیں۔ اور دوران حمل تربیت کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت پورا ایک ٹاپک، اس سے پھر کبھی بات کریں گے کہ جب، تو اس حوالے سے بھی پراپر طریقے سے اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ ان کی حمل کے دوران ایک پوری کونسلنگ ہوتی ہے، ایک پوری تربیت کے مرحلے سے ان کو گزارا جاتا ہے، وہاں پر اس طرح کا انوائرمنٹ ہو جہاں قرآن کا پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، جہاں احادیث کو پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، نمازوں کے 5 وقت نمازوں کا اہتمام ہو، اخلاق حسنہ کی باتیں ہو رہی ہوں، لوگوں کو بہتر ڈیولپ کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں، غیبت، حسد، کینہ، بغض، ان تمام چیزوں سے اس دوران حد الامکان کوشش کی جائے کہ ان کو دور رکھا جائے۔
کیونکہ یہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹی اس دوران کرے گی اس کا امپیکٹ براہ راست اس بچے کے اوپر پڑ رہا ہوگا جو بچہ اس کی پیٹ میں ہے، اور وہ پراپر طریقے سے اس کی زندگی کے اندر وہ چیزیں کہیں نہ کہیں عملی طور پر آگے آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اس بار یہ جو موضوع ہے آگے چلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ انتہائی حساس قسم کا ٹاپک ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ بہتر ریسرچ کے ساتھ، ایک مناسب تحقیق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے کچھ نئی چیزوں کو لے کر آئیں تاکہ ہم اس اہم ٹاپک پر اپنی اولادوں کو صحیح معنوں میں ان کی بہتر تربیت بھی کر سکیں اور ان کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بھی بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔